تو سر آپ ڈسپوائنٹ ہوئے عمران خان صاحب سے؟ میں اب بھی، آپ یقین کرو میرا لاسٹ جب گیا جس شادی پہ ہم پنڈی اکٹھے تھے تو رستے میں ان کا پیغام آیا کہ ملنا ہے، کسی نے بتا دیا ہوگا کہ پنڈی آنا ہے، تو دیٹ واز مائی لاسٹ میٹنگ. اچھا، اس میں کیا بات ہوئی؟ جنرل باتیں، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. تو میں اب بھی پر امید ہوں. اس کی وجہ ہے ہر آدمی کا ایک ہوتا ہے وہ پیار ہے عمران خان سے ایکچولی. نہیں، میری عمر نہیں ہے پیار شیار کرنے کی، اور میں نے جوانی میں بھی کوئی پیار شیار وہ ٹھیک ہے، وہ ایک اور ہیرو ورشپ ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی. وہ آئی واز ان مائی 20s، آئی واز اے کڈ. اب نہیں. وہ کہتے ہیں بڑھاپے کا پیار بڑا خطرناک ہوتا ہے. نہیں، کوئی ایسا پیار شیار نہیں ہے. میں تو ملتا ملاتا بھی نہیں ہوں، تو پیار کیا ہونا. بات ہم یہ کر رہے تھے نا کہ یہ ہر بندے کی زندگی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. اس کی زندگی کا ایک پیٹرن ہے. اس نے ہر کام میں بہت رگڑا کھا کے اچیو کیا ہے. یہ پتہ نہیں، یہ نیچر کا فیصلہ ہے. میری زندگی کا ایک اپنا پیٹرن ہے مخصوص. مجھے کچھ زندگی میں آرام اور آسانی سے نہیں ملا. I had to really، جسے کہتے ہیں نا، I had to cuff my guts out to reach somewhere. ٹھیک ہے، کرکٹر بنا، مجھے کرکٹ سے نہ دلچسپی ہے نہ سمجھ ہے مجھے. I don't like the game. بٹ عمران نے ایک بار مجھے سمجھایا تھا کہ میں شروع میں اس طرح کا کرکٹر تھا. پتہ نہیں کیا ہے، اینی ویئر، مجھے تو ٹرم بھی بھول گئی. He became a world class cricketer جس کو آتا ہی نہیں تھا. نو ڈاؤٹ. وہ اس طرح کا تھا کہ جی ادھر بال پھینکا تھا ادھر چلا گیا تو پتہ نہیں کیا نکال بھی دیا تھا ٹیم سے. اچھا، وہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے شوکت خانم کا، تو دنیا کے ایکسپرٹس نے کہا کہ نہیں بن سکتا، یہ وائبل ہی نہیں ہے. اب نہ وہ ڈاکٹر، نہ کوئی عقل، نہ کوئی تجربہ، نہ آگا نہ پیچھا. دنیا جہان کے ایکسپرٹس اپنے بھی عزیز ان میں قریبی شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وائبل ہی نہیں ہے. وہ ایک سائنٹیفک بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں گراؤنڈ ریالٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بہت بڑا آدمی گراؤنڈ ریالٹیز کو چینج کرتا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز میرے آپ کے لیے ہیں. ایک ایکسٹرا آرڈنری آدمی کا امتحان ہی ہوتا ہے. صحیح بات. جو کائنات کی سب سے برگزیدہ شخصیت مکہ کی گراؤنڈ ریالٹیز تھیں کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے وہ بدو. اچھا، ہی میڈ اٹ. آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے. وہ اس کا تیسرا شروع کراچی میں ہونے والا یہ ہو گیا ہے. اچھا، اسی طرح اس کے ساتھ نمل میں ہوا. صحیح. اور پی ٹی آئی کا تو میں نے خود دیکھا ہے نا حشر ہوتے ہوئے. اس وقت بھی میں اس کے ارد گرد کے لوگ اچھے تھے وہ، لیکن دے ور ناٹ، جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل اینیملس. تو سر انہوں نے تو انہی غلط جو کرپٹ مافیا ٹائپ، یہ جو جاگیردار لوگ، یہ جو الیکٹیبلز تھے، ان کو ہٹا کے ایک ریولیوشن لے کے آنا تھا اپنے نام پہ. وہ تو نہیں آیا. سارے الیکٹیبلز آ گئے، سارے گھسے پٹے آ گئے. دیکھنے آپ بڑی زیادتی کر گئے ایک جملے میں کہ وہ ریولیوشن آنا تھا، وہ تو نہیں آیا. آیا آپ کے ساتھ؟ وہ تو آیا ہی نہیں. نہیں، انہوں نے تو لانا تھا نا تبدیلی. اچھا، یہ کہہ رہا ہوں میں. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الیکٹیبلز تاریخ میں، ہماری تاریخ میں بھی تھے. حضور نے مانگا تھا نا کہ 2 عمروں میں سے ایک عمر پروردگار مجھے دے دیں. الیکٹیبل تھے وہ. الیکٹیبل کا وہ ڈیفینیشن نہیں 1500 سال پہلے والی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک سوال ہے، بات پوچھوں گا. اچھا سنیں، اب فتح مکہ پہ جناب ابو سفیان کے گھر کو بالکل کیوں امن جگہ قرار دیا، باقی گھروں کو بھی، لیکن جو ادھر چلا جائے اس کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا. حضرت خالد بن ولید سیلیبریٹ کیا ہے. سو یہ الیکٹیبلز ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. الیکٹیبل کو انورٹڈ کاماس میں ہم بات کرتے ہیں یہاں. ٹھیک ہے. اور اچھا، ایک بار میں نے یہ بات عمران سے کی تھی کہ یار بات سنو، پارٹی میں آپ کو صرف شریف چاہیے، ووٹ آپ کو بدماش کا بھی چاہیے. ہاں، بڑا زبردست سوال ہے. تو یہ آپ اور آپ کے ویورز بھی سوچیں نا، یا یہ جو ٹٹ پونجیے نیم خواندہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر مجھے ووٹ چور کا بھی چاہیے، ملاوٹ کرنے والے کا بھی چاہیے، جھوٹی گواہی دینے والے کا بھی چاہیے، ووٹ تو مجھے ہر ایک کا چاہیے. ارد گرد میرے، یہ کیا کانٹرڈکشن ہے؟ نو. اصل کام جو نہیں ہوا، میں نے ابھی کیا کہا، حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے انسان سازی، کردار سازی. صحیح ہے. یہ ہے. تو سر یہ جب ہوگی تب عمران خان صاحب جیسے اچھے لوگ کامیاب ہوں گے.
یہ مارجن دیا جب جائے. تک آپ اپنی ٹیم کو پوری طرح تیار. حضرت صاحب ایک بھی آپ سے آپ کی اکثر باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں. یہاں پہ تھوڑا آپ نے جب حضرت عمر کی مثال دی, یہ وہ لوگ تھے جو حضرت وسلم کے ایجنڈے پہ آئے, ہاں ٹرانسفارم کیا اپنے آپ. ہاں. یہ اس طرح نہیں تھا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا جاگیرداری رکھوں گا, موروثیت ہے لیکن پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہوں. خسرو بختیار نے کہا جاگیردار رہوں گا, آٹے کی میلیں چلتی رہیں گی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ رہے گا, میرا خاندان پالیٹکس میں رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح نہیں کہ جس دن وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے تجارت اپنی بند کر دی. یہ لوگ تو آپ نے کہا کہ کوئی الیکٹیبلز ہے, خدا کا واسطہ آپ آ جائیں, جتنا گندا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے جو میرے ایجنڈے کے بالکل خلاف ہے, پھر اس کے باوجود آ جائیں کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے. یہ آبجیکٹو ہے سر. صرف میں عرض کرتا ہوں, تفصیلات میں جائے بغیر اگر if you look into the books, بہت سارے لوگ تھے جو ٹرین ہونے کے بعد آئیڈیل مسلم, پہلے آپ کی شخصیت, آپ کے کردار, آپ کی وہ جو پرسیورنس اور یہ اور وہ, اس کے بعد بھی لوگوں میں بتدریج اوور نائٹ, یہ کوئی ایسے نہیں تھا سوئچ آن سوئچ آف. حضور کی زندگی 40 سال کی عمر میں ایک ٹاسک رب العالمین نے ان کو دیا, 2 سال وہ لو پروفائل میں چپ رہے, اس کے بعد 63 سال کی عمر میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے. جتنا ان کو وقت ملا وہ جو میں کہہ رہا ہوں کردار سازی وہ نہیں کی, وہ نہیں کی. عثمان غنی تو تبھی عثمان غنی تھے نا کہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا. صحیح. تو یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, خاندان ہونا, بیک گراؤنڈ, سوچ بدلنا. خالد بن ولید بہت بڑے ہیوی ویٹ تھے, اپنے وقت کے الیکٹیبلز کے بھی باپ تھے وہ, اپنے خاندانی حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے. صحیح. یہ ان میں سے کوئی تانا نہیں ہے. اگر آپ نے بندوں کو ریفارم کر دیا, آپ نے ایز اتنے 22 سال گزارے, یا 10 گزارے, یا 15 گزارے, کسی کے ساتھ 5 گزارے, کسی کے ساتھ 15 گزارے, وہ آپ تو ان کی زبان نہیں ٹھیک کر سکے. بالکل ایسی. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جب یہ ٹیرورنگ کا ختم ہوگا تو ریاست مدینہ کا اتنا نام لیتے ہیں پرائم منسٹر, حضرت وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایز اف کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, حالانکہ اصل میں تو عمران خان صاحب کو ہمیں اکاؤنٹ کرنا چاہیے ان تمام کی سیرت پہ, ان کا نام لے کے ہی آئے. تو میرا سوال یہ بنیادی کہ آپ کو لگتا ہے کوئی ڈائریکشن نظر آ جائے گی جب ان کا دور ختم ہوگا کہ جا رہے ہیں ریاست مدینہ کی طرف؟ نہیں, آپ نہیں جا سکتے, آپ نہیں جا سکتے. حضور نے پہلے بندے تبدیل کیے, پھر سسٹم تبدیل کیا. یہ پاکستان کے سسٹم کے بارے میں کتنی دیر سے لکھ رہا ہوں معاشرے پہ آ جائے کہ نہیں, کہ یہ جب تک اس کو تیزاب سے غسل نہیں دو گے, الٹے لٹک جاؤ, مجھے پاکستان ریفارم کر, اس کا سیدھا رہا ہی کچھ نہیں گیا. ایک ایسے جسم کی مانند جس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں, مسلز اس کے ریپچر ہو چکے ہیں, آرگنز اس کے جواب دے چکے ہیں. یار بات سنیں آپ, کیا کانٹرڈکشن ہے یہ, کیا ہے کہ آپ ایک کامیڈین کو 100 بار کرو, ہر ایک کے لیے کرو, اس کو تو آپ وہ دے رہے ہو لے کے, وہ کیا ایئر ایمبولینس, اسی دن تھر میں. ہاں, آئی ایم نتھنگ اگینسٹ ہم, میرا کیا لینا دینا, لیکن دکھ کی بات دیکھو نا, تم ایک مرتے ہوئے آدمی کے لیے یہ کر رہے ہو, اور اسی دن ایک باپ اپنے 3 تھر میں بچے پھینکتا ہے کنویں میں, اور پھر چھلانگ مارتا ہے, چاروں مر جاتے ہیں. اسی دن لائل پور میں ایک باپ اپنی 6 ماہ کی بچی 25,000 میں بیچتا ہے, بکری کا میمنہ نہیں ملتا 25,000 میں, اور تم کون لوگ ہو؟ ود آل دس یہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا؟ کیسے ٹھیک ہو جائے گا بھائی, کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہارے ججز مذاق اڑا رہے ہیں. این ڈی پی کی این ڈی بی پتہ نہیں کیا اس طرح کا بین الاقوامی ادارہ ہے, اس کی رپورٹ ہے 22 کروڑ کی آبادی, 24 کروڑ لیٹر روز 2 نمبر دودھ اس ملک میں, تو تم تو بچوں کو زہر دے رہے ہو. کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. اس ملک کا 3 بار رہ چکا وزیر اعظم کامران شاہد صاحب, 3 بار کیا کہتا ہے کہ اگر میرے احساس سے میری آمدنی سے زیادہ ہے, کیا تکلیف ہے پھر؟ ڈوب مرو. شہزادی آگے آگے پچھ رہی ہے, وہ پھر رہی ہے, یہ دوبارہ شکارگاہ پہ قبضہ ہو جائے تاکہ لیٹ نکال سکیں. وہ کہتی میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں, تو باہر کیا ہونا ہے. اس سارے جھوٹ کے باوجود ہم بے شرموں اور بے حیاؤں کی طرح آج بھی ان کے جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں. تو کسی ملک میں ہوتا کیا ہے جی؟ یا اشرافیہ ہوتی ہے یا عوام ہوتے ہیں, وہ دونوں تو گند کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. ان کو ریفارم آپ نے کیسے کرنا ہے؟ جو آپ کر رہے ہو یہ کر کے
نظام کرتا ہے، عدالتی اور اقتصادی نظام. میں تو بکاؤ ہوں. میں سسٹم، میں جو کہتا ہوں ووٹ بینک بکواس ہے. ووٹ کس کا؟ میرے پاؤں کے نیچے یار زمین میری نہیں، سر کے اوپر چھت میری نہیں، میں چودھری کے کوٹھے میں بیٹھا ہوں، اس کی زمین پہ آباد ہوں. رائے میری، تم پوچھ رہے یہ کہاں کا؟ اب شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے بھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل سے پوچھا تھا نا میڈیا کے لوگوں نے جی کہ بھائی وہ بہت برے حالات یہ ہو گیا، تو چھاؤں ہو جاتی تھی لندن پہ، وہ جتنے آتے تھے وہ نازیز، وہ جہاز. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا تھا؟ ہاں اگر عدالتیں ٹھیک ہیں تو بس سر نواز شریف کو سکون. بھیج تو دیا. سنو نا، عدالتیں کیا ہے؟ گیا ہے نا باہر زلفی بخاری، 2 سال سے کم میں فیصلہ لے کے آ گئے. اب وہ لیٹ گئی. اچھا، اب میں نے آج ہی کسی اور پروگرام میں یہ بات کی ہے. میں نے کہا بات سنو، یہی کیس اگر زلفی بخاری صاحب لے کے جاتے پاکستان کی عدالت میں، اس کے پوتے کو انصاف ملتا، شاید. ٹھیک ہے، سو یہ ایسے آپ نغمے سنا کے نہیں مجھے قائل کر سکتے، مجھے بندہ بنا سکتے. یہ ٹھیک، یہ مقابلہ ہو رہا ہے جی، وہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، کانفرنسوں سے نہیں، وہ 74 سال سے ہو رہی ہیں. تو مجھے پہلے بندہ بننے کا مہلت تو دو، اور وہ 2 چیزوں سے ہوگا: اقتصادی انصاف، عدالتی انصاف. عوام آپ سے چاند نہیں مانگتے، عوام کو اتنا دو جتنا ایک شریف ڈیسنٹ آدمی اپنے پالتو جانور کو دیتا ہے. میں اپنے ڈیلی پر میں کئی دفعہ مثال دی، ہم بڑے وہ مور چکور تو پتہ نہیں ہرن کیا کیا رکھتے تھے. میں کوئی اور کام نہیں سوائے اپنے ذاتی کام. مجھے گھر سے یہ کوئی، میں جا کے نا وہ کبوتروں کی کنڈیاں چیک کیا کرتا تھا کہ یار صاف ہیں، پانی چینج ہوا ہے، باجرہ ان کا ٹھیک ہے، فلانا ان کا ٹھیک ہے. 2 دن کے لیے باہر جاؤں، شامت آئی ہوتی ہے، یہاں بیسمنٹ کبوتر رکھے کہ یار ان کا ٹھیک ہے، فون کر کے پوچھتا ہوں. وہ تم اتنا بھی نہیں دے سکتے اپنے عوام کو، اتنا بھی نہیں دے سکتے جتنا ایک شریف آدمی اپنے پالتو جانوروں کو دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کھڈا کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان والی کہانی آ گئی نا. اب کبوتروں کو لہنگوں کی ضرورت تو ہے نہیں، وہ تو اللہ نے دیے ہوئے ہیں ان کو. ہرنوں کو آپ کھڈا دو گے نا، کھانے کو دو گے کچھ. وہ گھوڑے رکھے تو انہوں نے تو وہ نہیں کیا کم وقتوں. انہیں عوام سے صرف ایک چیز چاہیے، ووٹ. وہ کیا ہے؟ جگاڑ، جھوٹ. اور جھوٹے کتنے ہیں، یہ منافق کتنے ہیں اور ان پڑھ کتنے ہیں. آپ کے ملک کا نام کیا ہے حضور؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کے بارے میں ہمارا یہ کلیم ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ مکمل ضابطہ حیات. صحیح، ٹھیک ہے، یہ تقیہ کلام ہے ہر ایک کا. تو مجھے بتاؤ، اگر یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو اسلامی کے ساتھ جو جمہوریہ ہے، یہ جمہوریہ کیا ہے؟ یہ عیسائی جمہوریت ہے، یہ مسلمانوں کی جمہوریت نہیں ہے، یہ ویسٹ کی جمہوریت ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، غلط ہے کہ بحث نہیں میں کر رہا. ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں، ہمارے ہاں تو لنڈے کے لنڈے کا لنڈا چل رہا ہے. یعنی اگر ویسٹرن ڈیموکریسی بھی ایک حال ہے تمہارا، ہمارے بچے کیا نہیں بن جاتے ہیں. عبد القدیر ہوں، سائنٹسٹ بھی بن جاتے ہیں، ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، انجینئرز بن جاتے ہیں، آئی ٹی فلانا بن جاتے ہیں. ہاں جی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا، آپ کے جج، جرنیل، جرنلسٹ، رائٹر، پوئٹ، مصور، بھائی اسمبلی میں کیوں نہیں جا سکتا ہے عام آدمی؟ ہماری یا تو ماں کے کان 3 تھے، ابے کی ٹانگیں 4 تھیں. وہ جھوٹ، منافقت، گندگی کہتے کیا ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، اس 24 کروڑ کا ملک ہے، 22 بکواس ہے، 24-25 کا، مجھے 5% ناموں کے ساتھ بتا دیں جینون عوام کی نمائندگی. اور ہم تو اتنے منافق، اتنے چور ہیں کہ عورتوں کے لیے سیٹیں مخصوص کی، وہاں بھی بیگمات گھسا دیں انہی کی. کسی دی بڈھی ہے، کسی دی تھی ہے، کسی دی بہن ہے. ہاں تو شرم کرو، کن کو بے وقوف بنا رہے؟ میں تو نہیں بنتا.